الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم نے طلاق دینے والے مرد اور طلاق لینے والی عورت کی شرائط کو بیان کیا ہے اور کہا تھا کہ طلاق رجعی کے صحیح ہونے کی 11 شرائط ہیں، جن میں سے 4 شرطیں مرد میں یعنی مطلق میں پایا جانا ضروری ہے اور باقی 4 شرطیں عورت میں یعنی مطلقہ میں پایا جانا ضروری ہے، جو کہ ہم نے اب تک بیان کر دی ہیں، اور باقی 3 شرائط خود طلاق کی ہیں۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ خود طلاق کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی یہ کہ ایک خاص قسم کے صیغے سے طلاق جاری کی جاتی ہے، اور وہ صیغہ خاصہ یہ ہے، مثلا مرد اپنی بیوی کو طلاق دے تو ان صیغوں میں سے کسی ایک سے طلاق جاری کر سکتا ہے۔ وہ یہ کہ مرد عورت سے کہے کہ انت طالق، یہ بھی درست ہے، اور یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ فلانۃ طالق، یہ بھی درست ہے، فلانہ کی جگہ پر نام لے، یا یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ ہذہ طالق، یعنی صیغہ طلاق میں بیوی کی ایک تو تعیین ہوگی، دوسرا یہ کہ طلاق لفظ طالق پر مشتمل ہو۔ پس طلاق ان جملوں سے واقع نہیں ہوگی۔ وہ یہ کہ کہے انت مطلقہ، یہ درست نہیں ہے، یا یوں کہے کہ ہی مطلقہ، یا یوں بیوی سے کہے انت طلاق یا ہیت طلاق کہہ دے تو یہ درست نہیں ہے، یا اپنی بیوی کو یوں کہتا ہے کہ طلقت فلانتاً، میں نے فلاں بیوی کو طلاق دی، یا یوں کہے طلقت کہ میں نے تجھے طلاق دے دی، تو ان الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوگی، چاہے عربی میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو خلاصہ یہ کہ طلاق کا صیغہ فقط لفظ طالق کے ساتھ درست ہے، جو کہ اسم فاعل کا صیغہ ہے مذکر کا صیغہ، لیکن مؤنث کے لیے یہاں پر بولا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ طلاق شوہر کو نہیں ہوتی بلکہ عورت کو طلاق دی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی اپنی 2 بیویوں کو طلاق دینا چاہتا ہے ایک ہی ساتھ، یعنی ایک ہی صیغے کے ذریعے دونوں بیویوں کو طلاق دے تو یوں کہے گا زوجتای طالقان، تو طلاق درست ہے۔ اگر مرد اپنی 3 یا 4 بیویوں کو ایک ہی ساتھ ایک ہی صیغے کے ساتھ طلاق دینا چاہے تو یوں کہے گا زوجاتی طوالق، تو یہ بھی طلاق درست ہے۔ آیت اللہ سستانی اپنی کتاب منہاج الصالحین میں لکھتے ہیں کہ طلاق لفظ طالق کے ساتھ ہی درست ہوگا۔ اگر کوئی شخص لفظ طالق کے مرادف یعنی مترادف معنی طلاق کے صیغے میں استعمال کرے تو پھر ایسی طلاق درست نہیں ہوگی، یعنی جو طالق کے ہم معنی ہیں، مثلا دوسری عام زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا جائے، جبکہ اس کے پاس عربی صیغہ پڑھنے کی قدرت بھی ہے، عربی میں پڑھ سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر طلاق کے صیغے کو اردو یا فارسی یا انگریزی زبان میں پڑھے اور اس کا ترجمہ کرے تو یہ طلاق درست نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک شخص عربی میں صیغہ نہیں پڑھ سکتا اور اس کے لیے وکیل بنانا بھی میسر نہیں ہے، اگر ایسی صورتحال بن چکی ہے تو پھر آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں طلاق دینا جو طلاق کے صیغے کے ہم معنی ہوں، چاہے وہ جس زبان میں بھی ہو، درست ہے۔ لیکن میرے خیال میں آج کے دور میں انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، وکیل بنانا مشکل نہیں ہے، تو لہٰذا طلاق کے حوالے سے وکیل بنانا ضروری ہے۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ شوہر یعنی مرد طلاق دینے میں کسی کو وکیل بھی بنا سکتا ہے اور یہ جائز ہے، اور وکیل اس طرح طلاق کا صیغہ پڑھے گا اور کہے گا کہ زوجۃ موکلی فلانۃ طالق، فلانہ کی جگہ پر عورت کا نام لے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مرد اپنی ہی بیوی کو طلاق دینے میں وکیل بنا سکتا ہے کہ جس بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے اسے کہتا ہے کہ تم میری طرف سے وکیل بن کر خود کو طلاق دے سکتی ہو؟ کیا یہ جائز ہے؟ یہ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔